بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. آپ کے علم میں ہوگا کہ قیام پاکستان کے بعد ایک بڑے مشہور واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کو کس طرح سے امریکہ اور روس سے دونوں جگہ سے دعوت آئی, تو پھر انڈین کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو رشیا, اور ہم نے روس اس وقت اور ہم نے فیصلہ کیا, اس وقت USSR تھا, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملائیں گے. اس کے بعد پھر ہمارے دفاعی جو تعلقات تھے وہ بھی ان سے استوار ہوئے, سفارتی تعلقات استوار ہوئے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس وقت ڈالر اس ریٹ پہ نہیں تھا جس ریٹ پہ آج پہنچ چکا ہے, کہ حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سچویشن یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا, نان نیٹو ایلائی رہا, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خود کودا, اور اس کے بعد جو قربانیاں دیں, یعنی کہ $140 ارب سے زائد کا نقصان برداشت کیا, کافی سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. ایگزیکٹلی وہی بات ہے, پہلے زمانے میں ایسے دہشت گردی بھی نہیں ہوتی تھی جو کہ پاکستان نے پچھلے 2 دہائیوں میں فیس کی ہے, بہت بری دہشت گردی. اس کے بعد خیر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اس پورے خطے میں امن کے لیے کتنی قربانیاں دیں اور کس طریقے سے امریکہ کا ساتھ دیا تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں. اور ایک ٹائم جب لگ رہا تھا کہ پاکستان اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ سمہاؤ ان کا کبھی کبھی زیادہ فیوریٹ ہو جاتا ہے, اور پڑوسی ملک تو آ جاتے ہیں فار آبویس آف کورس بھائی ان کے لیے ان کی ٹریڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ دیکھیں گے جب ہم بہت سارے کشمیر کے معاملے پہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی ان کی لابنگ کتنی اچھی ہے, ان کی ٹریڈنگ کتنی اچھی ہے, بیکاز ایوری بڈی از کنسرنڈ اباؤٹ دیئر مارکیٹ. ہر بندے کو پیسہ جو کیپٹل وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے, پھر ان کو پتا ہے کہ کون سا ملک ان کو زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دیٹ نا, آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ سے ہم نے کیا شکوا کرنا. یہ جو عرب کنٹریز تھے, جب یہ کشمیر والا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت وہ تحائف دے رہے تھے مودی کو, تو یو کین امیجن نا, تو امریکہ سے کیا شکوا کریں. اب بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, ہی ہیز ریسنٹلی وزٹڈ یونائٹڈ اسٹیٹس, اور وہاں پر جا کے ہم نے یہ دیکھا کہ کافی انہوں نے اپنی گفتگو سے, اپنی بات چیت سے, اپنی سفارتکاری کے ذریعے تھوڑا سا فوکس کیا, اور کافی اس کے بعد سے پازیٹیو چیزیں وہاں سے دیکھنے کو ملی. آلسو ریمبر when بائیڈن واز اباؤٹ ٹو ٹیک the oath, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک انویٹیشن بھی آیا تھا. ہاں وہ ایک انویٹیشن بھی آیا تھا, تو لیکن اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا کہ تعلقات اچھے استوار ہو سکتے ہیں آگے. تو کیسی صورتحال آگے ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کے صرف امریکہ سے نہیں, پاکستان کے چائنا سے بھی اور دیگر ممالک سے تعلقات اچھے ہوں. اس حوالے سے بات کریں گے. تجزیہ کار انیلا علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم انیلا, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. انیلا, بہت عرصے کے بعد کچھ چیز ہم اچھی سن رہے ہیں کہ ہاں جی تعلقات ہمارے دوسرے ممالک سے تھوڑے تھوڑے کر کے بہتر ہو رہے ہیں, اسپیسیفکلی امریکہ, بیکاز اٹس امپورٹنٹ کیونکہ وہ پاور ہے بڑی, اور خاص طور پر ان ممالک سے جن کے ساتھ ہمارا لیول یہ رہتا ہے, بیکاز ہمیں ان سے کسی نہ کسی چیز کی توقع رہتی ہے. حالانکہ برابری کے تعلقات ہونا چاہیے, لیکن جب آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہوتا ہے تو اس کا دیکھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے. ویسے ستیہ, اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا تو کیا آپ اس بندے کے برابر ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو ادھار دے رہا ہو؟ یہ بھی تو ہے نا نیلا, یہ باتیں تو یاد رکھے نا. ریالٹی نہیں بھولنی چاہیے کہ ان دی اینڈ دیکھیے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس ہیں. امریکہ کی جتنی ریلیشن شپس ہیں آپ دیکھیں, کچھ دوستی پہ قائم ہیں, کچھ ٹرانزیکشنل ہیں. اب دیکھیں چائنا جو ہے امریکہ کا بگیسٹ کمپیریٹر ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1 کمپیریٹر ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ امریکنز چائنا نہیں جاتے یا ہم الاؤڈ نہیں ہے وہاں جانا. بائیلیٹرل ٹریڈ دیکھ لیں, دنیا میں سب سے ٹریڈ زیادہ دیکھیں وہاں امریکہ کے ڈزنی تک میں میڈ ان چائنا چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ہر جگہ بھری ہیں. ہم وہاں ٹریڈ تو نہیں اسٹاپ کرتے ہیں. تو آج کل کی دنیا میں ایک کمپیریٹو ہوتی ہے ریلیشن شپ, ایک بزنس اینڈ ٹریڈ پہ ہوتی ہے, اور پھر ایک کبھی کبھار تھوڑی وار بھی آ جاتی, کانفلکٹ بھی آ جاتا ہے, جیسے کہ رشیا سے US ریلیشن شپ ہے اس وقت. پھر کوئی نہ کوئی ایسے نیریٹیوز بھی آ جاتے ہیں ان کے خلاف جو کہ ویسے نہیں ہونے چاہیے جب ضرورت ہو. جب وار ہوتی ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ دین اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ گریونسز آف دا پاسٹ پیچھے ہی رہیں گے یا آپ دوستی کر لیں گے. ہوپ فلی رشیا ریئلائز کرے گا کہ ان کا ایک فیلنگ وینچر ہے. یوکرین ایک سوورن اسٹیٹ تھا جیسے کہ پاکستان ہے. اب خدا نخواستہ کبھی کسی کو پاکستان سوورن نیشن ہے اٹیک کرے گا تو ہم US میں تو یہی کریں گے نا. یو آر ویری رائٹ, بٹ دے ہیڈ اے پوائنٹ کہ جو نیٹو تھا اس نے اپنی جو ان کی ریڈ لائن تھی یوکرین اور اس کے پاس آپ کو پتا ہے کہ وہ پولینڈ اور وہ میزائل کرائسس, آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپنے لانگ رینج انٹر کانٹیننٹل رینج میزائلز وہاں پر نصب کر رہے تھے تو ایون رشینز وار کنسرنڈ کہ یار یہاں پر ان کو نہیں ہونا چاہیے. تو رشینز سے کہ انہوں نے ہماری ریڈ لائن کراس کیا, اگر یہاں پر آ کے اس سے کیا فائدہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نقصان صرف روس کا نہیں ہو رہا, اس سے نقصان یورپی کنٹریز کا ہو رہا ہے. اور جو لوگ پہلے بولا کرتے تھے کہ ہم اس کا ناطقہ بند کرتے ہیں, کہ آج وہی منتیں کریں کہ ہمیں گیس اور یہ چاہیے بیکاز سردی سے ہم ٹھٹر چکے ہیں. لیکن آپ جرمنی کی ریزالو دیکھیں,
جرمنی کی. ابھی میں کچھ جرمن سے بات کری تھی, وہ واپس جا رہے تھے امریکہ سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے کہ ہمیں پتہ ہے بہت سیویئر ونٹر ہوگا, لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہی چیز دوبارہ کسی اور نیشن کے ساتھ. بالکل ایسے. تو ہمیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنی ہے, اور اگر ہم اسی طرح اس اگریسر کو روکیں گے دنیا کے ساتھ مل کے, نیٹو الائنس بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے, پریزیڈنٹ بائیڈن نے کافی ڈپلومیسی کی ہے وہاں پر, یہ مشکل کام تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر رشیا یہ سمجھ لے تو یہ بڑا اچھی بات. آپ دیکھیں کوسوو بھی ایک مسلم کنٹری ہے, کل کو وہ اٹیک کر دیں گے, جارجیا کو وہ اٹیک کر چکے ہیں, 33 نیشنز کو رشیا اٹیک کر چکا ہے, تو وہ تو چاہتا ہے کہ کنٹرول کرے. تو ہر کی کہیں نہ کہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اپنا اقتدار ہے وہ مزید بڑھاتے جائے. اچھا, لیکن اگر ہم پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو انیلا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ضروری ہے, کیونکہ اسپیسیفکلی ابھی جو اس طریقے سے سیلاب نے ملک کو ہٹ کیا تھا اس میں بھی امریکہ نے پاکستان کو $25 ملین اس میں دیے ہیں, سو اور مل کے بھی بڑے جوائنٹ وینچرز, مطلب اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو یو ایس ایڈ کے تھرو بڑے یہاں پہ ایجوکیشن اچھے وینچرز بھی ہوئے ہیں. سو کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں جیسے ہم نے برابری کی سطح کے حوالے سے بات کی, تو برابری اگر میں اپنی نظر کے حوالے سے بات کروں ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ کہاں آپ ان کے لیول کو دیکھیں کہ وہ آپ کو دھار دے رہے اور کہاں ہم سے وہ صرف لینے والے لوگ بیٹھے ہوئے, تو دینے والا اور لینے والا مطلب ایک سطح پہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ از ہیوج, اٹس اے کانٹیننٹ, اٹس اے ہیوج کنٹری. ہر دنیا کے جو ملک ہے وہ دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھی ریلیشن ہو, اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ریسیٹ ہوئے ہیں ریلیشن شپس. وائی؟ بیکاز دیکھیے ہمارے پاکستانیز آ کے وہاں پڑھتے ہیں, ہمارے پاکستانیز رہنا چاہتے ہیں. گرین کارڈ میں اس وقت یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا گروپ ہے جو امیگرینٹس آتے ہیں امریکہ میں گرین کارڈ اور فیملی بیسس پہ, آپ کو پتہ ہے وہ پاکستانیز ہیں. تو یہ ہمارا جو فیملی امیگریشن ہوتی ہے, بھائی بہن آتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں, کبھی کبھار 15 سال لگتے ہیں, لیکن یہ امریکہ کی آئی تھنک گڈ ول ہے کہ وین آئی گو ورجینیا میں, ابھی 14 اگست کو میں گئی ہوں, اتنے ینگ پاکستانیز جو کہ ابھی I don't want to say it on screen but it's true کہ asylum لے کے وہاں پہ پہنچے ہیں, بہت سارے religious political asylums people are living there. وہ بھی ہیں, وہ جیسے کہ انگلینڈ میں کتنے سال رہے, بلکہ ابھی بھی تو رہ رہے ہیں انگلینڈ میں, کیونکہ تھوڑا مشکل ہے. انگلینڈ میں تھوڑا مشکل ہے, لیکن ہمارے پاکستانی جو ینگ ہیں, جو آپ ابھی ٹیک کا کہہ رہی ہیں کہ دوسرے ممالک کے ٹیک آتے ہیں, اس وقت میں بہت سارے ینگ پاکستانیز اسپیشلی فرام پنجاب, آئی ہیو میٹ دیم ان ورجینیا. ابھی ریسنٹلی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بلاول بھٹو کا جو دورہ تھا اس سے کیا چینجز آپ کو ظاہر ہے کہ پالیسی لیول پہ تو چینجز نہیں آتے, لیکن کافی ساری چیزیں مطلب پلیزنٹ ہو جاتی ہیں کسی لیڈر کی کوئی بات کرنے سے یا اس کے جانے سے. ابھی وائب کیا ہے وہاں پر اس وقت؟ جو میں کافی کام کرتی ہوں ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ بھی, وائٹ ہاؤس کے ساتھ بھی, آن امپاورنگ پاکستانی ویمن, مسلمس کے لیے میں بہت کام کرتی ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ویمنز آرگنائزیشن ہے لیکن ہماری سیٹ ایٹ دا ٹیبل ہے, ہمیں ہماری آواز ہے, ہمیں انکلوڈ کرتے ہیں اور ہمیں بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو مجھ سے کافی دفعہ پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ سنا فرام دا افغانز, آپ بتائیں کہ پاکستان کا ویو پوائنٹ کیا ہے. تو دیکھیں ہمیں ایز پاکستانی امریکنز میں جا کے اپنا ویو پوائنٹ دیتی ہوں, اور میں ایسا دیتی ہوں کہ ہمیشہ کنسیلیشن کی طرف. آپ نے بات کی نا, تو آئی ریمبر دیر واز مسلمز فار اوباما اسپیسیفکلی, جب ان کی بھی کیمپین چل رہی تھی آف کورس, تو اب کیا ویسی ہی ایگزیکٹلی تمام تر سپورٹ جیسے پہلے اوباما کو حاصل تھی, بیکاز آف کورس وہ مائنورٹی سے اٹھ کر رہے تھے, واز اے بلیک پریزیڈنٹ, تو جیسی پاکستانیوں کی جانب سے ان کو حمایت حاصل تھی, کیا بائیڈن کو بھی ایسے حاصل ہے؟ کیونکہ بعد میں وہ دیکھتے ہیں اف اینی تھنگ ہیپنس تو کملا ہیرس از دیئر. سو کیا اب پاکستانیوں کی وہ ویلیو ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جس طریقے سے کملا ہیرس کی ہونے کی وجہ سے, یو کے میں بھی دیکھ لیں, اب وہ جتنا انڈینز کو وہاں پہ اسٹرانگ ایک فٹ مل رہا ہے وہ ہم پاکستانیوں کو نہیں مل رہا. ہم اس کو کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے امبیسڈرز جو پاکستانی آتے ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں 10 سال سے میں امبیسڈرز کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک ہماری پاکستانی امریکنز کی لیڈرشپ کی پورے نیشن وائڈ کانفرنس کریں, ہم سب لیڈرز کو بلائیں تاکہ ہم ایک متحد پلیٹ فارم پہ پاکستان کے لیے کام کریں, اپنے ینگ لوگوں کو ہم رن کروائیں آفس کے لیے, تاکہ ان کو بھی وہی پوزیشنز ملیں جو کہ انڈینز اور چائنیز کو ملیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک سینیٹر کے ساتھ تصویر لے لیتے ہیں, ہم اس کو تھوڑا سا لابی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا یہ سینیٹر ہے اور آج ہم نے اس کو کہہ دیا, بٹ ہی از ون سینیٹر, ہی از ناٹ دا پارٹی, ہی ہیز
Senate has powers, but he is one. He's only one, yeah. Only lobbying one. अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, और हम उसको करेंगे पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेटिक क्लब्स, जो कि मैं बना रही हूँ, एंड पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब्स, तो हमारे कॉकसेस होंगे, और फिर ये जब कैंडिडेट्स आएंगे वो हमें कहेंगे कि आप हमें एंडोर्स करें, जो कि इंडियन लॉबी को करते हैं, जो इंडियन कॉकस है, इंडियन लॉबी इसलिए क्योंकि वो इसलिए भी ज्यादा वहां पे स्ट्रांग है, क्योंकि फिर वही बात, जो ट्रेड उनके, जिस तरह से ट्रेड उनकी जबरदस्त है, फिर उसके बाद अगर मैं आपसे ये बात भी करना चाहती थी कि हम किस तरीके से हम भी अपनी चीजें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आईटी और उनके मेडिकल में और डॉक्टर्स में सो पाकिस्तानी इंडियन के बाद दूसरा नंबर पाकिस्तानियों का आता है, वहाँ पे जो बेस्ट डॉक्टर्स है वो पाकिस्तानी है, वहाँ पे आईटी जायंट्स में इंडियंस के बाद पाकिस्तानी हैं। जी, अगर आप नंबर्स देखें, अभी जो 3 साल पहले व्हाइट हाउस ने शेयर किए थे, एशियन अमेरिकन में कौन सबसे हाईएस्ट पेड हैं? इंडियंस, पाकिस्तानी, ओके, चाइनीज तो फिर भी नीचे थे, क्योंकि हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है ना, हम इंग्लिश सीख के आते हैं, हमारे आईटी में भी। एक और चीज भी है कि आप ये देखिए कि एक ऐसा मुल्क जिसकी जानिब से नरेंद्र मोदी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी, और उसके बाद आप ये देखें कि वहाँ पर इवेंट हुआ था जब खान साहब की हुकूमत थी, हाउडी मोदी, रिमेंबर, और जो इस्तकबाल था, इट वाज अ विन विन फॉर द इंडियंस, वहाँ पे इंडियंस की कितनी बड़ी रिमार्केबल इवेंट। अगर आप उसके मैग्नीट्यूड को देखें कि वो कितना उन्होंने जबरदस्त किया था, तो व्हाई कांट वी हैव वन इवेंट लाइक दैट? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जैसे अभी आपने वर्जीनिया की बात की, तो आजाद कश्मीर पंजाब से भरा पड़ा है वर्जीनिया। इमरान खान के लिए पूरा कैपिटल अरीना बुक हो गया था, वहाँ पर भी बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, और पाकिस्तानी अमेरिकन ने बहुत पैसे दिए थे, somebody just wrote off the event। तो इसी तरह उन्होंने मोदी साहब के लिए भी किया, एंड अभी इस तरह हमें कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज विद अस। यू नो, मैं जब जाती हूँ, पाकिस्तानी हमारे हजरात हैं आगे पॉलिटिक्स में, और मैं उनको कहती हूँ कि देखें हमें ये करना चाहिए, इस तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म होगा। तो वो मुझे कहते हैं, जी, एक साहब ने मुझे कहा कि मैं तो एम्बेसडर बन जाऊंगा, मैं तो ये नहीं करना चाहता। मैंने कहा देखिए, ग्रास रूट्स के बगैर हम नहीं आएंगे आगे, हमारे लोगों की आवाज नहीं आएगी, हमसे कोई एंडोर्समेंट नहीं मांगेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इतने करे हैं, मैंने इतना काम किया है, मैं अभी एम्बेसडर बनने वाला हूँ। वो दिन को भी 2 साल हो गए हैं। तो पीपल, यू नो, दे थिंक कि मैं अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाऊंगा और मैं पाकिस्तान के लिए लॉबी करूंगा। ऐसा नहीं होता है। एंड यू नो, मैं 20 साल से पहले मैं रिपब्लिकन थी, फिर मैं यू नो जब वॉर हुई और हमें लगा कि हमारा पॉलिटिक्स चेंज हुई है, तो मैंने फिर डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और मैंने प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, इंडियंस के साथ काम किया। उन्होंने मुझे कभी पीछे नहीं किया। वाई? बिकॉज मैं फेयर थी, और मैं हमेशा कहती थी हमें मिल के काम करना चाहिए। वी आर इन अमेरिका, यू नो, वी हैव टू थिंक हाउ डू वी वर्क टुगेदर। तो हमें भी ऐसे मिलके काम करना चाहिए, और कोई भी मुल्क हो तो हमने भी देखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे मुल्क की ट्रेड, हमारे मुल्क की इकोनॉमी को फायदा पहुंचा सकती है। बिकॉज अमेरिका भी ये देख रहा है कि उसने कौन कौन से मुल्क को सपोर्ट करना है, क्योंकि उसको भी अपनी ही इकोनॉमी ज्यादा प्यारी है। तो हमें भी अपनी इकोनॉमी को देखते हुए बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, ताकि हमारे जो यहाँ पे लोग हैं भाई, मतलब वो स्ट्रांग हो यार, इकोनॉमी स्ट्रांग हो। क्या करें हम लोग?